بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المہر، مہر کا باب، یعنی ھذا الباب فی بیان احکام المہر یا فی احکام المہر، یہ باب ہے مہر کے احکام کے بیان کے سلسلے میں۔ مہر اس رقم کو کہتے ہیں جو رقم شوہر کی طرف سے عورت کو دیا جاتا ہے بضع سے انتفاع کے بدلے میں۔ اقلہ عشرۃ دراہم ھذا عندنا واما عند الشافعی کل ما یصلح ثمنا یصلح مہرا سواء کان عشرۃ دراہم او اقل منہا۔ اس کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے۔ ضمیر لوٹے گی مہر کی طرف، یعنی مہر کم سے کم 10 درہم ہے۔ ھذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے، یعنی احناف کے نزدیک کم سے کم مہر 10 درہم ہے، اور 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ اس کا حکم ابھی آگے بیان کریں گے۔ تو احناف کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم سے کم مقدار مہر نہیں بن سکتی ہے۔ وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كُلُّ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا يَصْلُحُ مَهْرًا۔ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک ہر وہ چیز جو ثمن بننے کی صلاحیت رکھے وہ مہر بننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کا اس سلسلے میں کہ مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے، اس سلسلے میں ان کا قول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی ایسی چیز جو قیمت بننے کی صلاحیت رکھے کسی چیز کی، وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی بیع و شراء کرتے وقت جس چیز کو قیمت بنایا جا سکتا ہے اس چیز کو مہر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، برابر ہے کہ وہ چیز 10 درہم کے برابر ہو یا 10 درہم سے کم کے برابر ہو۔ تو ان کے نزدیک کم سے کم مقدار 10 درہم نہیں ہے، بلکہ کم سے کم ایسی چیز جس کی قیمت قیمتی چیزوں میں سب سے کم قیمت ہو وہ چیز مہر بن سکتی ہے۔ وَتَجِبُ هِيَ إِن سُمِّيَ دُونَهَا وَإِن سُمِّيَ غَيْرُهُ أي غَيْرُ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ إِمَّا الْعَشَرَةُ أَوْ مَا فَوْقَهَا فَالْمُسَمَّى عِنْدَ الْوَطِي أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا۔ اور وہی واجب ہوگا اگر اس سے کم متعین کیا گیا، یعنی اگر 10 درہم سے کم مہر متعین کیا گیا نکاح میں تو 10 درہم ہی واجب ہوگا۔ 10 درہم سے کم جو متعین کیا گیا ہے وہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نزدیک کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم ہے، لہٰذا اگر 10 درہم سے کم بھی متعین کیا گیا تو چونکہ کم سے کم مقدار 10 درہم ہے اسی لیے 10 درہم پورا واجب ہوگا، 10 درہم سے کم واجب نہیں ہوگا اگرچہ کم متعین کیا گیا ہو۔ تو اگر 10 درہم سے کم متعین کیا گیا تو 10 درہم واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور وَإِن سُمِّيَ غَيْرُهُ، اور اگر 10 درہم سے کم کا غیر متعین کیا گیا، ای غیر دون عشرۃ دراہم، یعنی 10 درہم سے کم کے علاوہ متعین کیا گیا، وہو اما العشرۃ او ما فوقها، اور 10 درہم سے کم کا علاوہ جو ہے وہ یا تو 10 درہم ہے یا پھر 10 درہم سے زائد ہے، کیونکہ 10 درہم سے کم جو ہے وہ اگر متعین کیا گیا تو 10 درہم پورا واجب ہوگا، اور اگر 10 درہم سے کم کے علاوہ متعین کیا گیا تو وہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ پورا 10 درہم متعین کیا گیا ہو یا پھر 10 درہم سے زائد متعین کیا گیا ہو، کیونکہ 10 درہم سے کم اور یا تو مہر 10 درہم سے کم ہوگا یا 10 درہم پورا ہوگا یا پھر 10 درہم سے زائد ہوگا۔ تو پہلی والی صورت اب جب نہیں ہے کہ 10 درہم سے کم نہیں ہے تو پھر دو ہی صورتیں بچی، یا تو 10 درہم پورا ہوگا یا پھر 10 درہم سے زائد ہوگا۔ تو اگر 10 درہم سے کم متعین کیا گیا تو 10 درہم پورا واجب ہوگا، اور اگر 10 درہم متعین کیا گیا یا پھر 10 درہم سے زائد متعین کیا گیا تو فالمسمى عند الوطی او موت احدہما، تو مسمى واجب ہوگا، یعنی اگر 10 درہم یا 10 درہم سے زائد نکاح میں مہر متعین ہوا تو جتنا متعین ہوا اتنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر 10 درہم متعین ہوا ہے تو 10 درہم واجب ہوگا، اور اگر 10 درہم سے زائد متعین ہوا تو 10 درہم سے زائد واجب ہوگا۔ کب واجب ہوگا مہر؟ عند الوطی او موت احدہما، وطی کے وقت یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتقال کے وقت۔
یعنی جو پورا مہر واجب ہوگا جو متعین کیا گیا ہے وہ پورا مہر تب واجب ہوگا جب عورت سے وطی کر لی جائے. بیوی سے اگر شوہر وطی کر لے تو وطی کرنے کے بعد پورا مہر واجب ہوگا جتنا متعین کیا گیا ہے. اور اگر 10 درہم سے کم متعین کیا گیا ہے تو 10 درہم پورا واجب ہوگا, اور اگر 10 درہم متعین کیا گیا ہے تو وہی واجب ہوگا. اس سے زائد متعین کیا گیا ہے تو پورا. ٹھیک ہے, تو تینوں ہی صورتوں میں پورا مہر تب واجب ہوگا جب بیوی سے شوہر وطی کر لے, او موتی احدہما, یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتقال کر جانے کے وقت. یعنی اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے تو بھی پورا مہر واجب ہوگا. برابر ہے کہ ان کا انتقال کرنا وطی سے پہلے ہو یا وطی کے بعد ہو. ٹھیک ہے, یعنی اگر نکاح ہوا, مثال کے طور پر نکاح کے وقت 10 درہم مہر متعین ہوا اور وطی سے پہلے شوہر مر گیا تو شوہر کے جو گھر والے ہیں وہ 10 درہم پورا مہر دیں گے عورت کو. ٹھیک ہے, تو اور ایسے ہی اس وقت بھی ہوگا جب عورت مر جائے تو عورت کے گھر والوں کو شوہر جو ہے وہ 10 درہم دے گا پورا. تو پورا مہر واجب ہوگا تب جب وطی کر لی جائے عورت سے, یا پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے. اور وطی جو عند الوطی کہا ہے, اس وطی سے صرف وطی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے حقیقتاً اور دلالتاً وطی دونوں مراد ہیں. یعنی یا تو وطی ہو جائے یا پھر خلوت صحیحہ ہو جائے. خلوت صحیحہ کی تعریف ابھی آگے آئے گی. وَنِصْفُهُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطِيٍّ وَخَلْوَةٍ صَحَّتْ, اور اس کا نصف واجب ہوگا وطی سے پہلے اور ایسے خلوت سے پہلے جو کہ صحیح ہو طلاق ہو جانے کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے. یعنی اگر 10 درہم سے کم یا 10 درہم یا پھر 10 درہم سے زائد مہر متعین ہوا تو وطی نہیں کی گئی اور ایسے ہی خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی, لیکن اس سے پہلے ہی مرد نے طلاق دے دی عورت کو, تو ایسی صورت میں جتنا متعین کیا گیا ہے اس کا آدھا واجب ہوگا. ٹھیک ہے, اگر 10 درہم یا 10 درہم سے کم متعین کیا گیا ہے تو اس کا آدھا واجب ہوگا, یعنی 5 درہم دونوں ہی صورتوں میں. اور اگر 10 درہم سے زائد متعین کیا گیا تو جتنا متعین کیا گیا ہے اس کا آدھا. تو اگر وطی اور خلوت صحیحہ ان دونوں سے پہلے طلاق واقع ہو جائے, طلاق پڑ جائے, تو نصف مہر واجب ہوگا جو متعین کیا گیا تھا. ایل خلوت الصحیحہ, خلوت صحت کی تفسیر کرتے ہیں ایل خلوت الصحیحہ, یعنی ایسی خلوت جو صحیح ہے خلوت صحیحہ سے پہلے. خلوت صحت سے مراد خلوت الصحیحہ تو ہے. وسیجیء تفسیرها, اور اس کی تفسیر یعنی خلوت صحیحہ کی تفسیر ان قریب آئے گی. فإن قلت لما لم يكتفي بقوله قبل خلوت صحت, فإنه إذا كان قبل الخلوة الصحيحة كان قبل الوطي. پھر اگر تم یہ کہو کہ ماتن علیہ الرحمٰن نے اکتفا کیوں نہیں کیا اپنے قول قبل خلوت صحت پر, کیونکہ جب خلوت صحیح ہوگی تو وطی سے پہلے ہوگی. یعنی ایک اعتراض کا جواب یہاں سے دینا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ماتن نے پہلی والی صورت میں کہا فالمسمى عند الوطی, وطی کے وقت جو متعین کیا گیا وہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں کہا تھا وطی کے وقت, تو اس وطی سے تو دونوں ہی مراد ہیں, وطی اور خلوت صحیحہ اس سے دونوں مراد ہیں. ٹھیک ہے, اور آگے کہا وَنِصْفُهُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطِيٍّ وَخَلْوَةٍ صَحَّتْ. اس میں دو چیزیں ذکر کی, ایک تو وطی اور دوسری چیز خلوت صحیحہ. تو اعتراض کو یہ کر سکتا ہے کہ ماتن اگر صرف اتنا کہہ دیتے کہ خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق واقع ہو جائے تو صرف اسی سے کام جل جاتا, یعنی صرف خلوت صحت کہہ دیتے, قبل وطین کہنے کی ضرورت نہیں تھی, صرف قبل خلوت صحیحہ تھی, قبل الخلوت صحیحہ یا پھر قبل خلوت صحت کہہ دیتے تو اس سے ہو جاتی بات مکمل کہ وطی تبھی کرے گا جب خلوت صحیحہ پائی جائے گی. ٹھیک ہے, خلوت صحیحہ کہتے ہیں مرد اور عورت کا کسی ایسی جگہ میں تنہا ہو جانا جہاں پر وطی کرنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو اور وہاں پر کوئی شخص ان پر مطلع نہ ہو سکتا ہو. ٹھیک ہے, کوئی عاقل و بالغ ان پر مطلع نہ ہو سکتا ہو. تو اگر مرد و عورت ایسی
جگہ میں اکٹھے ہو جائیں جہاں پر کوئی دوسرا شخص نہ ہو، یا اگر کوئی ہو تو وہ ان پر مطلع نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اگر مطلع بھی ہو تو وہ عقل مند اور عاقل و بالغ نہ ہو، ٹھیک، تو اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ تو اعتراض یہ ہے کہ خلوت صحیحہ اگر پالی جائے گی، اگر یہ کہہ دیتے صرف کہ قبل خلوت صحت، خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق واقع ہو جائے تو نصف مہر واجب ہوگا، تو اس کی دلالت دونوں پر ہو جاتی، وطی پر بھی اور خلوت صحیحہ پر بھی، کیونکہ انسان وطی تبھی کرے گا جب وہ خلوت پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر خلوت ہی نہیں پایا تو وطی کیسے کرے گا؟ اگر صرف اتنا کہہ دیتے کہ خلوت سے پہلے، تو اس سے دونوں کی نفی ہو جاتی، یعنی وطی بھی نہیں ہوئی ہے، خلوت بھی نہیں ہوئی ہے اور وطی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وطی ہونے کے لیے خلوت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک۔ تو یہی اعتراض ہے کہ قبل خلوت صحت صرف کہہ دیتے، اتنے پر ہی اکتفا کر دیتے تو بات ہو جاتی، ایسا کیوں نہیں کیا ماتن نے؟ تو وہی فَإِنْ قُلْتَ لِمَ لَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ قبل خلوت صحت، ماتن علیہ الرحمٰن نے اکتفا کیوں نہیں کیا اپنے قول قبل خلوت صحت پر؟ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ كَانَ قَبْلَ الْوَطِيِّ، کیونکہ اگر وہ چیز وہ طلاق کا واقع ہو جانا یہ خلوت صحیحہ سے پہلے اگر ہوگا تو وطی سے بھی پہلے ہوگا۔ جواب دیتے ہیں قلت لا نسلم فإنه يمكن أن يكون قبل الخلوة الصحيحة ولا يكون قبل الوطي بأن وطي بلا خلوة صحيحة، نحو إن وطي مع وجود المانع الشرعي كصوم رمضان ونحوه۔ میں کہوں گا کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خلوت صحیحہ سے پہلے ہو لیکن وطی سے پہلے نہ ہو، یعنی طلاق کا واقع ہونا ہو سکتا ہے کہ وہ خلوت صحیحہ سے پہلے ہو لیکن وطی سے پہلے نہ ہو، اس طور پر کہ مرد وطی کرے بغیر خلوت صحیحہ کے، جیسے کہ وہ وطی کرے کسی مانع شرعی کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ رمضان کا روزہ یا اس کے مثل کوئی دوسری چیز۔ جواب دے رہے ہیں یہاں سے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر صرف قبل خلوت صحت کہہ دیتے تو اس سے بات مکمل ہو جاتی، وطی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مرد وطی کر لے عورت سے بغیر اس کے کہ خلوت صحیحہ پائی جائے، یعنی خلوت صحیحہ کے پائے جانے کے بغیر مرد وطی کر لے عورت سے، یہ ایسا ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ خلوت صحیحہ سے تو پہلے ہو جائے گی، ٹھیک، لیکن وطی سے پہلے نہیں، تو وہاں پہ وطی پالی گئی لیکن خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، اسی وجہ سے وہاں پہ دونوں کو الگ کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی عورت کی شادی ہوئی اور اس نے روزہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کی حالت میں خلوت ہوئی، تو یہاں پہ خلوت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ خلوت صحیحہ کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز وطی کرنے سے جو مانع ہو وہ نہ پائی جائے، کوئی بھی ایسی چیز نہ پائی جائے جو وطی کرنے سے مانع ہو۔ اب وہ چیز جو ہے وہ یا تو شرعی ہو سکتی ہے یا حسی ہو سکتی ہے، طبعی ہو سکتی ہے، ان سب کا بیان آگے آئے گا۔ تو کوئی بھی ایسی چیز نہ پائی جائے جو چیز وطی سے روکنے والی ہو، یہ ضروری ہے خلوت صحیحہ کے لیے۔ تو اگر کوئی چیز ان میں سے پائی گئی، کوئی بھی ایسی چیز پائی گئی تو خلوت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو اگر مرد و عورت نے خلوت پائی لیکن عورت جو ہے وہ رمضان کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، یا پھر شوہر یہ رمضان کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو چونکہ رمضان کا روزہ رکھنے کی حالت میں خلوت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، اگر دونوں میں سے کسی ایک نے رمضان کا روزہ رکھا ہے تو خلوت صحیح نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر مرد نے وطی کر لی تو وطی تو پالی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا، خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی لیکن وطی پالی گئی۔ تو اگر ماتن صرف اتنا کہتے کہ وطی سے پہلے ہو، اگر صرف اتنا کہہ دیتے قبل خلوت صحت، تو ایسی صورت میں یہ والی صورت نکل جاتی، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر کسی عورت کو طلاق پڑ گئی خلوت صحیحہ سے پہلے تو اس کے لیے نصف مہر واجب ہو، ٹھیک ہے، خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق واقع ہو جائے تو اس کے لیے نصف مہر واجب ہو۔
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ چونکہ خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، اگر ایسی صورت میں یہ والی صورت اگر پالی گئی وہاں پر کہ عورت نے رمضان کا روزہ رکھا تھا اور اس کے باوجود شوہر نے اس سے وطی کر لی اور اس کے بعد اسے طلاق دے دی اور دوسری خلوت نہیں پائی گئی، دوسری ایسی خلوت جو صحیح ہوتی وہ نہیں پائی گئی، لیکن اس کے بعد اس نے طلاق دے دی، پہلی والی خلوت جو کہ صحیح نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں یہاں پہ یہ جو طلاق واقع ہوئی ہے یہ خلوت صحیحہ سے تو پہلے ہے، لیکن یہ وطی سے پہلے نہیں ہے، وطی تو پہلے ہو چکی ہے. تو اگر صرف اتنا کہہ دیتے قبل خلوت صحت تو یہ والی صورت نکل جاتی. حالانکہ اس والی صورت میں بھی پورا مہر واجب ہوگا، نصف مہر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وطی ہو گئی ہے، اور وطی یا خلوت دونوں میں سے کوئی بھی ایک اگر پالی جائے تو اس سے مہر جو ہے وہ مؤکد ہو جاتا ہے، پورا مہر واجب ہو جاتا ہے. اگر وطی پالی گئی یا پھر خلوت صحیحہ پالی گئی، دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر پالی جائے تو پورا مہر واجب ہوتا ہے. تو اس صورت میں پورا مہر واجب ہو جاتا، ٹھیک ہے. اور اگر ایسا کہہ دیتے نصفہ بطلاق قبل خلوت صحت، صرف اتنا کہتے تو اس میں سے یہ والی صورت نکل جاتی اور اس والی صورت پہ نصف مہر واجب ہوتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وطی ہو چکی ہے تو اس سے پورا مہر واجب ہوگا، نصف مہر واجب نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے ماتن علیہ الرحمٰن نے دونوں کہا، قبل وطیٍ اور خلوت صحت دونوں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسی وجہ سے ذکر کیا کہ صرف قبل خلوت صحت کہہ دینا یہ وطی کے ذکر کرنے سے بے نیاز نہیں ہے، دونوں کو ذکر کرنا یہ ضروری ہوگا، اسی وجہ سے ماتن علیہ الرحمٰن نے ذکر کیا. تو قلت لا نسلم فإنه يمكن أن يكون قبل الخلوة الصحيحة ولا يكون قبل الوطي میں کہوں گا کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق واقع ہو لیکن وطی سے پہلے نہ ہو. بأن وطی بلا خلوت صحیحۃ، اس طور پر کہ شوہر وطی کرے بغیر خلوت صحیحہ کے، یعنی خلوت صحیحہ نہ پائی جائے لیکن اس کے باوجود شوہر وطی کر لے. جیسے کہ ان وطیہ مع وجود المانع الشرعی کا صوم رمضان و نحوہ، جیسے کہ اگر وہ وطی کرے کسی مانع شرعی کے پائے جانے کے ساتھ، جیسے کہ رمضان کا روزہ یہ ایک مانع شرعی ہے، وطی کرنے سے روکنے والی چیز ہے، و نحوہ، اور ایسے ہی اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی. وصح النکاح بلا ذکر مہر ومع نفیہ وبخمر وخنزیر وبہذا الدن من الخل فاذا هو خمر وبهذا العبد فهو حر وبثوب وبدابة لم يبين جنسهما وبتعليم القرآن وبخدمة الزوج الحر لها سنة. اور نکاح درست ہے بغیر مہر کے ذکر کے اور مہر کی نفی کے ساتھ، اور شراب پر اور خنزیر پر، وبہذا الدن من الخل، اور سرکے کے اس گھڑے کے بدلے، فہو خمر، تو وہ شراب تھی، وبہذا العبد فہو حر، اور اس غلام کے بدلے میں تو وہ آزاد تھا، اور وبثوب وبدابۃ لم یبین جنسہما، اور ایسے کپڑے اور ایسے چوپائے کے بدلے میں جن کی جنسیت بیان نہیں کی، وبتعلیم القرآن وبخدمت الزوج الحر لها سنة، اور قرآن شریف کی تعلیم کے بدلے اور آزاد شوہر کے اپنی بیوی کی خدمت کے بدلے سال بھر. یعنی ان سب صورتوں میں نکاح جو ہے وہ صحیح ہوگا، اس طور پر کہ سب سے پہلی صورت کہ مہر کو ذکر نہیں کیا، یعنی بغیر مہر کو ذکر کیے ہوئے نکاح منعقد ہو گیا تو نکاح صحیح ہوگا. اور ایسے ہی یہ کہہ دیا کہ کچھ بھی مہر نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی نکاح صحیح ہوگا. یا شراب کو مہر بنایا نکاح کے اندر کہ اتنے شراب کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں، تو شراب کو مہر بنایا نکاح میں تو بھی نکاح ہو جائے گا. ایسے ہی خنزیر کو مہر بنایا نکاح میں تو بھی نکاح صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی کسی گھڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس گھڑے کے اندر
سرکہ ہے اور اس گھڑے کے بدلے میں ہی، یعنی سرکے کے اس گھڑے کے بدلے میں میں نکاح کرتا ہوں، یہ تمہارا مہر ہے، تو ایسی صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا. یعنی بعد میں اس گھڑے میں دیکھا گیا تو اس میں شراب تھی تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اشارہ کر کے کہا کہ اس گھڑے میں سرکہ ہے اور اسی کے بدلے میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، اسی کو مہر میں دوں گا. لیکن جب اس میں دیکھا گیا اس گھڑے کے اندر تو اس میں شراب تھی اصل میں، تو ایسی صورت میں بھی نکاح صحیح ہوگا. اور ایسے ہی کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس غلام کے بدلے میں تم سے نکاح کرتا ہوں، یعنی یہ غلام ہے، میں یہ تمہیں دوں گا مہر میں. لیکن جب معلوم کیا گیا تو وہ شخص جو تھا وہ آزاد تھا، غلام نہیں تھا، تو بھی نکاح درست ہوگا. ایسے ہی کوئی کپڑا یا کسی چوپائے کے بارے میں بیان کیا کہ میں تمہیں کپڑا دوں گا یا چوپایا دوں گا، لیکن ان کی جنسیت نہیں بیان کی کہ کون سا کپڑا اور کون سا چوپایا دوں گا، یہ بیان نہیں کیا، تو بھی نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا. اور ایسے ہی قرآن کی تعلیم کے بدلے میں، یعنی یہ کہا کہ میں تمہیں قرآن شریف کی تعلیم دوں گا مہر کے بدلے میں. ٹھیک ہے، تمہارا مہر یہ ہے کہ میں تمہیں قرآن شریف کی تعلیم دوں گا، تو ایسی صورت میں بھی نکاح صحیح ہوگا. وہ بھی خدمت الزوج الحر لہا سنتن. اور اگر شوہر جو ہے وہ آزاد تھا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہاری 1 سال تک خدمت کروں گا، یہی تمہارا مہر ہے، اور اسی کے بدلے میں اس نے نکاح کیا، تو بھی نکاح صحیح ہوگا. تو ان سب صورتوں میں نکاح تو صحیح ہوگا، لیکن آگے بتا رہے ہیں کیا واجب ہوگا. وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْحُرِّ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَبْدًا تَجِبُ الْخِدْمَةُ. اور ماتن علیہ رحمٰن نے اس قول کو حر کے ساتھ مقید کیا، آزاد کے ساتھ زوج کو مقید کیا، کیونکہ اگر وہ غلام ہو، یعنی شوہر اگر غلام ہو تو خدمت واجب ہوگی. یعنی ماتن علیہ رحمٰن نے یہ کہا کہ شوہر، آزاد شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہاری 1 سال تک خدمت کروں گا، یہ تمہارا مہر ہے، اور اس کے بدلے میں نکاح کیا تو وہ نکاح صحیح ہوگا. تو انہوں نے شوہر کو آزاد کے ساتھ مقید کیا اسی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ شوہر غلام ہیں تو بغیر اس چیز کے ہی اس پر خدمت واجب ہوگی اپنی بیوی کی. ٹھیک ہے، اگر شوہر غلام ہے اور بیوی آزاد ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خدمت کرے، اور وہ مہر نہیں ہوگا. وفی تزویج بنتہ او اختہ منہ علی تزویج بنتہ او اختہ منہ معاوضا بالعقدین. اور اپنی بہن، اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی اس سے شادی کرنے کی صورت میں اس کی بیٹی یا اس کی بہن سے شادی کرنے پر دونوں عقدوں کو ایک دوسرے کے بدلے میں یا بدلہ بناتے ہوئے دونوں کو ایک دوسرے کا، یعنی ایسا ہوا کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر رہا ہوں اور تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، اور یہی دونوں ایک دوسرے کا بدلہ ہو جائیں گے اور مہر کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک نکاح کا بدلہ دوسرا نکاح ہے اور دوسرے نکاح کا بدلہ پہلا والا نکاح ہے، تو بدلہ جو مہر دیا جاتا ہے وہ نہیں ہوگا. یا پھر ایسا کہا کہ میری بہن کا نکاح، میں اپنی بہن کا نکاح تم سے کرتا ہوں اور تم اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کر دو. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں نکاح جو ہے ایک دوسرے کا بدلہ ہو جائیں گے اور مہر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اگر ایسا کیا دو لوگوں نے تو بھی یہ نکاح جو ہے صحیح ہوگا. فرماتے ہیں ای صح النکاح فی صورت تزویج بنتہ منہ، اور یعنی نکاح صحیح ہوگا لڑکے کی اس سے شادی کرنے کی صورت میں. یعنی ایک شخص نے اپنی لڑکی کی شادی دوسرے سے کی اور اس کی لڑکی کی شادی خود سے کی، ایک دوسرے کا بدلہ بناتے ہوئے، تو یہ نکاح صحیح ہوگا. وقوله معاوضة يمكن أن يكون تمييزا أو حالا عن التزويج، أي حال كون التزويج تعويضا لهذا العقد بذلك العقد ولذلك العقد بهذا. اور ان کا قول معاوضة ممکن ہے کہ یہ تمییز ہو یا پھر حال ہو تزویج سے. یعنی جو لفظ معاوضة بالعقدین کہا تو معاوضة یہ کس سے متعلق ہے اور یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ تزویج سے متعلق ہے، اور یہ تزویج سے یا تو یہ حال واقع ہے یا پھر اس کی یہ تمییز ہے. تو اس صورت میں عبارت کا مطلب یہ ہوگا ای حال کون التزویج تعویضا لهذا العقد بذلك العقد ولذلك العقد بهذا. یعنی اس حال میں کہ
تزویج بدلا ہو جائے اس عقد کے لیے اس عقد کے ساتھ اور اس عقد کے لیے اس عقد کے ساتھ، یعنی جب یہ عقد منعقد ہو تو یہاں پر تزویج بدلا ہو جائے دوسرے والے عقد کا، اس والے عقد کا، اور جب وہ والا عقد منعقد ہو تو اس صورت میں جو تزویج ہے وہ بدلا ہو جائے اس والے عقد کا، یعنی جب پہلا والا نکاح ہو رہا ہو تو پہلا والا نکاح دوسرے والے نکاح کا بدلہ بن جائے، اور دوسرا والا نکاح جب ہو تو وہ پہلے والے کا بدلہ بن جائے، یعنی اس حال میں کہ دونوں نکاح ایک دوسرے کا بدلہ ہو۔ وَلَزِمَ مَهْرُ مِثْلِهَا فِي الْجَمِيعِ عِنْدَ وَطِيٍّ أَوْ مَوْتٍ، اور مہر مثل لازم ہوگا تمام صورتوں میں، وطی کے وقت یا پھر موت کے وقت، یعنی جو صورتیں ابھی بیان کی گئی اس سے پہلے بلا ذکر مہرین سے لے کر کے معاوضتاً بالعقدین تک جو بھی صورتیں ہیں، ان ساری صورتوں کے اندر مہر مثل واجب ہوگا۔ اور کب واجب ہوگا؟ جب وطی پالی جائے، اور وطی سے مراد یہاں پر وطی اور خلوت صحیحہ دونوں ہے، یعنی جب یا تو خلوت صحیحہ ہو جائے تب، یا پھر وطی ہو جائے تب، یا پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے، میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے، تو ایسی صورت میں ان ساری صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا۔ مہر مثل کیا ہوتی ہے اس کی تفسیر آگے آئے گی۔ اکتفا بذکر الوطی ولم یذکر الخلوۃ لأنہ اراد الوطی حقیقتاً او دلالتاً ففی الخلوۃ دلالۃ الوطی اقامتاً للداعی مقام المدعو۔ وطی کے ذکر پر اکتفا کیا اور خلوت کا ذکر نہیں کیا کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا ہے وطی کا حقیقتاً یا پھر دلالتاً، تو خلوت کے اندر وطی کی دلالت داعی کو مدعو کے قائم مقام کرتے ہوئے ہے، مدعو کی جگہ پر رکھتے ہوئے ہیں، یعنی یہاں پر اندہ وطیین کہا ہے، اندہ وطین او خلوتین صحت نہیں کہا، یا اندہ الخلوت صحیحتی نہیں کہا، تو ایسا کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ ماتن علیہ الرحمٰن نے لفظ وطی سے وطی حقیقی یا پھر وطی دلالتی مراد لیا ہے، یعنی وطی کی طرف دلالت کرنے والی یا پھر حقیقتاً جو وطی ہے وہ مراد لی ہے، اس سے وطی بول کر کے ہی اس سے وہ چیز مراد لی ہے جو وطی کی طرف دلالت کرتی ہے اور وہ خلوت صحیحہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر وطی حقیقی مراد لی اس سے، جس کو وطی کہا جاتا ہے، تو دلالت وطی اس سے یا تو مراد لی ہے یا پھر وطی حقیقی مراد لی، تو دلالت اس وجہ سے کیونکہ جب خلوت صحیحہ پائی جاتی ہے تبھی وطی ہوتی ہے، تو گویا کہ خلوت صحیحہ جو ہے وہ وطی کی طرف داعی ہے، تو وطی جو ہے وہ مدعو ہے اور خلوت صحیحہ جو ہے وہ داعی ہے۔ یہاں پہ ماتن علیہ الرحمٰن نے خلوت صحیحہ کو جو کہ داعی ہے اس کو مدعو کے قائم مقام کر دیا، یعنی وطی کے قائم مقام، تبھی تو انہوں نے کہا کہ اندہ وطین، اور وطی جو ہے یہ چونکہ مدعو ہے اور اس سے انہوں نے مراد لیا خلوت صحیحہ، تو گویا کہ انہوں نے خلوت صحیحہ کو جو کہ داعی ہے اس کو وطی پر رکھ دیا جو کہ مدعو ہے، تو انہوں نے داعی کو مدعو کے قائم مقام کرتے ہوئے یہاں پر وطی سے دلالتاً وطی مراد لی جو کہ خلوت صحیحہ ہے، تو یہاں پہ اس سے یہ مراد لینا درست ہے۔ یعنی یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لفظ وطی بولا اور اس سے خلوت صحیحہ مراد لے لی، ٹھیک، تو اس پر کوئی اعتراض نہ پڑے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وطی اور خلوت صحیحہ ان دونوں کے درمیان میں گہرا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ وطی جو ہے یہ مدعو ہے اور خلوت صحیحہ یہ داعی ہے، تو یہاں پہ گویا کہ ماتن علیہ الرحمٰن نے داعی کو مدعو کے قائم مقام کرتے ہوئے وطی سے دلالتاً وطی مراد لی، یعنی خلوت صحیحہ مراد لی ہے، یا پھر اس سے حقیقتاً، یعنی دونوں اس سے مراد لی ہیں، اگر وطی پالی گئی حقیقتاً وطی پالی گئی تب بھی پورا مہر مثل واجب ہوگا ان ساری صورتوں میں، اور اگر خلوت صحیحہ پالی گئی تب بھی مہر مثل واجب ہوگا، یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا زوجین میں سے تو بھی مہر مثل واجب ہوگا ان ساری صورتوں میں۔ وَقَوْلُهُ او موتن ای موت الزوج او الزوجتی، اور ان کا قول او موتن اس کا مطلب یہ ہے موت الزوج او الزوجہ، یعنی انہوں نے کہا نا اندہ وطیین او موتن
کہ وتی کے وقت یا پھر موت کے وقت. تو کس کی موت کے وقت؟ اس سے مراد یہ ہے موت الزوج او موت الزوجہ، یعنی شوہر کے مر جانے کے وقت یا پھر بیوی کے مر جانے کے وقت. جب ان دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے تو اس وقت مہر مثل واجب ہوگا. و عبارت المختصر حاضہ، اور مختصر الوقایہ کی عبارت یہ ہے وصح النکاح بلا ذکر مہر ومع نفیہ وبشیء غیر مال متقوم وبمجہول جنسہ ویجب مہر المثل کما مر وصفتہ فالوسط او قیمتہ. اور نکاح صحیح ہے بغیر مہر کے ذکر کے اور مہر کی نفی کے ساتھ، اور کسی ایسی چیز کے بدلے میں جو مال متقوم نہ ہو، اور ایسی چیز کے بدلے میں جس کی جنسیت مجہول ہو، اور مہر مثل واجب ہوگا ان ساری صورتوں میں جیسا کہ گزر چکا. او صفت ہو، یا پھر جس کی صفت مجہول ہو تو فالوسط او قیمت ہو، تو درمیانہ واجب ہوگا یا درمیانے کی قیمت واجب ہوگی. یعنی مختصر الوقایہ میں اس جگہ پر یہ ہے کہ نکاح صحیح ہوگا اگر مہر کو ذکر نہیں کیا گیا، یا پھر مہر کی نفی کر دی گئی تو بھی نکاح صحیح ہوگا. اور ایسے ہی کسی ایسی چیز کو مہر بنا دیا گیا جو چیز مال متقوم نہیں ہے، یعنی شرعاً جس چیز کو مال نہیں سمجھا جاتا ہے، جو ناجائز ہے، اس چیز کو اگر مہر بنایا گیا تو بھی نکاح صحیح ہوگا. یا پھر کسی ایسی چیز کو مہر بنایا جس چیز کی جنسیت بیان نہیں کی، تو ان تمام صورتوں کے اندر مہر مثل واجب ہوگا. ان تمام صورتوں میں نکاح صحیح ہوگا اور مہر مثل واجب ہوگا. اور اگر کسی ایسی چیز کو مہر بنایا جس کی جنسیت تو بیان کر دی لیکن اس کی صفت بیان نہیں کی کہ اعلیٰ صفت کی ہوگی یا ادنا صفت کی ہوگی. مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ میں تمہیں نکاح میں گھوڑا دوں گا، مہر میں گھوڑا دوں گا، لیکن کون سا اعلیٰ قسم کا یا ادنا قسم کا یہ بیان نہیں کیا. تو ایسی صورت میں جو درمیانہ ہوگا اس کی قیمت یا پھر درمیانہ واجب ہوگا یا درمیانے کی قیمت واجب ہوگی. یعنی درمیانہ گھوڑا یا پھر درمیانے گھوڑے کی قیمت واجب ہوگی، جو نہ بہت زیادہ سستا ہو نہ بہت زیادہ مہنگا ہو، وہ واجب ہوگا یا پھر اس کی قیمت واجب ہوگی. ایسا النکاح بمجہول صفتہ فیجب الوسط او قیمتہ، یعنی نکاح صحیح ہوگا ایسی چیز کے بدلے میں جس کی صفت مجہول ہو تو درمیانہ واجب ہوگا یا پھر درمیانے کی قیمت واجب ہوگی. ومتعۃ لا تزید علی نصفہ ولا تنقص عن خمسۃ، اور متعہ یہ زائد نہیں ہوگا نصف پر اور کم نہیں ہوگا 5 سے. ای لا تزید علی نصف مہر المثل ولا تنقص من 5 دراہم، یعنی نصف مہر مثل پر زائد نہیں ہوگا اور 5 درہم سے کم نہیں ہوگا. متعہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی عورت جس کا مہر متعین نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، اور وتی سے پہلے اسے طلاق دے دی گئی، تو اس کے لیے متعہ واجب ہوتا ہے. متعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قمیص ہوتی ہے اور ایک دوپٹہ اور ایک چادر، یہ اس عورت کو دیے جاتے ہیں، تو اسی کو متعہ کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ متعہ یہ نصف مہر مثل پر زائد نہیں ہوگا. یعنی جو متعہ کی قیمت ہوگی، متعہ جس چیز کو دیا جائے، متعہ میں جو چیز دی جائے وہ اتنی زیادہ قیمتی نہ ہو کہ وہ اس عورت کے مہر مثل کے آدھے سے زائد ہو جائے، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ قیمتی نہ ہو، اور نہ ہی اتنی زیادہ سستی ہو کہ وہ 5 درہم سے کم ہو جائے. یعنی اس کی قیمت 5 درہم سے کم ہو جائے، اتنی بھی سستی نہ ہو، کم از کم ان دونوں کے بیچ میں ہو. یعنی 5 درہم سے زائد اس کی قیمت ہو اور اس عورت کے مہر مثل کے نصف تک ہو، یا تو نصف کے برابر ہو جائے لیکن نصف سے زائد اس کی قیمت نہیں ہونی چاہیے. متعہ میں جو چیز دی جائے گی، جو کہ ایک قمیص ہوتی ہے، ایک دوپٹہ اور ایک چادر، تو یہ چیزیں متعہ میں دی جاتی ہیں، تو ان کی قیمت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ 5 درہم سے کم نہ ہو اور نصف مہر مثل سے زائد نہ ہو. جس عورت کو دیا جا رہا ہے اس عورت کے مہر مثل کے آدھے سے زائد نہ ہو. وَتُعْتَبَرُ بِحَالِهِ فِي الصَّحِيحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعِنْدَ الْكَرْخِ تُعْتَبَرُ بِحَالِهَا. اور
مرد کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا صحیح قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان علی الموسع قدرہ کی وجہ سے، اور امام کرخی کے نزدیک عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی متعہ دینے میں کہ متعہ جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوگا یا پھر کم قیمت کا ہوگا، یہ اس کے اندر اعتبار کس کی حالت کا کیا جائے گا، عورت کی حالت کا یا پھر مرد کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو اس کے اندر اعتبار جو کیا جائے گا صحیح قول یہ ہے کہ مرد کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مرد اگر مالدار ہے تو قیمتی دے، اور اگر وہ زیادہ مالدار نہیں ہے تو جتنا اس کی قدرت میں ہے اسی حساب سے وہ متعہ ادا کرے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر اسی کی مقدار ہے، یعنی جس کی طاقت بھر جو ہے وہ ادا کرے۔ تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مذکر کی ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اس کے اندر جو اعتبار کیا گیا ہے وہ مرد کا اعتبار کیا گیا ہے۔ علی الموسع میں جو صیغہ ہے وہ بھی مذکر کا ہی ہے، وسعت والے پر، تو وسعت والے پر اس کی وسعت کے برابر ہی لازم ہے مہر وغیرہ۔ تو اس کے اندر جو متعہ ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے اندر اعتبار کیا جائے گا شوہر کی حالت کا، نہ کہ عورت کی حالت کا۔ لیکن امام کرخی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، شوہر کی حالت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو عورت کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اسی کے مطابق اس کو متعہ دیا جائے گا۔ وَهِيَ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ بِطَلَاقٍ قَبْلَ الْوَطِيِّ وَالْخَلْوَةِ، اور وہ قمیص ہے، دوپٹہ ہے اور چادر ہے۔ بطلاق قبل الوطی والخلوتی، طلاق قبل الوطی والخلوت سے، یعنی وطی اور خلوت سے پہلے طلاق واقع ہو جانے کی وجہ سے متعہ یہ ثابت ہوتا ہے۔ ای فی الصور المذکورۃ وہی قولہ بلا ذکر المہر الی آخرہ، یعنی ان مذکورہ صورتوں کے اندر جو کہ ماتن کا قول بلا ذکر المہر الی آخرہ ہے، یعنی ان سب صورتوں کے اندر اگر وطی سے پہلے اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی گئی کہ مہر کو ذکر نہیں کیا گیا یا مہر کی نفی کر دی گئی، یا ایسی چیز کو مہر بنایا گیا جو مال متقوم نہیں ہے، یا پھر کسی ایسی چیز کو مہر بنایا گیا جس کی جنسیت بیان نہیں کی گئی، یا تعلیم قرآن کو مہر بنایا گیا، تو یہ صورتیں جو گزری ہے ان ساری صورتوں کے اندر اگر وطی اور خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی عورت کو تو اس کے لیے متعہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ ایک قمیص ہے، ایک دوپٹہ ہے اور ایک چادر ہے، اور اس کی قیمت کم سے کم 5 درہم ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ نصف مہر مثل جس عورت کو دیا جا رہا ہے اس کے مہر مثل کا آدھا۔ وفی خدمت الزوج العبد لها ہی ای تجب ہی یعنی الخدمت فی النکاح بخدمت الزوج العبد لها، اور غلام شوہر کے اس کی خدمت کی صورت میں وہی واجب ہے، یعنی خدمت واجب ہوگی اس صورت میں جب کہ نکاح ہو غلام شوہر کے اس کی خدمت کرنے کے بدلے میں، یعنی اگر نکاح اس طرح ہوا کہ شوہر جو ہے وہ غلام ہے اور اس نے کہا بیوی سے کہ میں تمہاری خدمت کروں گا نکاح کے بدلے میں، یعنی مہر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں گا، تو اگر شوہر غلام ہے اور اس نے مہر کو عورت کی خدمت کرنا یہ اس چیز کو مہر بنایا تو خدمت ہی اس پر واجب ہوگی کہ وہ اس کی خدمت کرے، اور یہی اس کے لیے مہر ہوگا۔